نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ تقدیر سے متعلق ایک گفتگو عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف ہم شریعت کے اور قرآن و حدیث کے ان نصوص کو دیکھتے ہیں، ان آیتوں کو اور احادیث کو دیکھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حتمی طور پر کسی بات کو ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتمی طور پر کسی بات کو بیان فرمایا۔ جیسے کہ یہ ارشاد نبوی ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے، اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے، اسی طرح سے اس کی روزی مقدر کر دی جاتی ہے، اور وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ جب یہ چیز مقدر ہو جاتی ہے اور طے ہو جاتی ہے تو پھر دنیا میں انسان جو بھی کوشش کرے، جو بھی محنت کرے، ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس محنت اور کوشش کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ ایک عام اشکال ہے جو ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، اور یہ اشکال یہ دو احادیث کی بنیاد پر ہوتا ہے یا شریعت کے دو نصوص کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ نص کہتے ہیں اس عبارت کو جو قرآن و حدیث کے اندر وارد ہوا ہے۔ ایک طرف تو قرآن و حدیث میں یہ الفاظ ملتے ہیں، یہ مضامین ملتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے مقدر ہے، اس میں کوئی چیز تبدیل نہیں ہو سکتی۔ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا وقت آ جائے گا تو ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہیں ہوگی، اور جب وہ وقت مقرر جو اللہ تبارک و تعالی نے طے کر دیا ہے اس سے پہلے بھی وہ موت نہیں آ سکتی، اور اس کے بعد بھی وہ موت نہیں آئے گی، بلکہ اپنے مقررہ وقت پہ موت آئے گی۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اسی طرح وہ حدیث جس کا ابھی تذکرہ کیا گیا کہ ماں کے پیٹ میں انسان کی عمر لکھ دی گئی، آنے والا بچہ ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوا، اس کی عمر طے کر دی گئی۔ اسی طرح سے اس کے نیک یا برے ہونے کا فیصلہ کر دیا گیا، روزی مقدر کر دی گئی، تو پھر انسان کوشش کیوں کرے؟ ایک طرف تو قرآن و حدیث کی یہ عبارتیں ہیں، دوسری طرف احادیث کی وہ عبارتیں ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، فیصلے دعا کے ذریعے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ولا يزيد في العمر الا البر، حسن سلوک کی وجہ سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ دو طرح کی عبارتیں ہیں، دونوں میں تضاد ہے، دونوں میں ٹکراؤ ہے۔ ایک طرف تو احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ ہے جس میں کسی بات کا حتمی طور پہ طے ہو جانے کی صراحت ہے کہ کوئی چیز تبدیل نہیں ہو سکتی، کوئی فیصلہ بدل نہیں سکتا، اللہ کے علم میں ہر چیز طے ہے، ہر چیز مقدر ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی کا امکان نہیں۔ اور دوسری طرف یہ جو احادیث ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، اور بھی اس طرح کے مضمون کی احادیث ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اعمال انسان کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں، بعض نیک اعمال انسان کے مقدر کو بدل دیتے ہیں، اور بڑی وضاحت کے ساتھ الفاظ میں یہ مضمون نظر آتا ہے۔ اور اسی بنیاد پر یہ دو اصطلاح ایجاد ہوئی ہے، تقدیر مبرم اور تقدیر معلق۔ آج کے عنوان میں اس کی وضاحت ہوئی تھی۔ تقدیر مبرم وہ تقدیر کہلاتی ہے جو اللہ کے علم میں طے ہو چکی ہے،
اسے لازمی طور پر وجود میں آنا ہے، ہر حال میں اسے ظاہر ہونا ہے، اس میں پل بھر کے برابر بھی تاخیر نہیں ہونا ہے۔ جس فیصلے کی جو شکل طے ہو گئی ہے اسی شکل کے ساتھ وہ فیصلہ وجود میں آنا ہے، یہ تقدیر مبرم ہے۔ تقدیر معلق یہ ہے کہ اس چیز کا وجود کسی عمل پر منحصر ہے کہ انسان وہ کام کرے گا تب وہ چیز وجود میں آئے گی۔ جو چیز وجود میں آتی ہے اسے مسبب کہتے ہیں، جو اس کی وجہ بنتی ہے وہ سبب کہلاتا ہے۔ تو تقدیر معلق کا مطلب یہ ہوا کہ انسان یہ عمل کرے گا تب یہ چیز وجود میں آئے گی۔ پہلے ایک سبب پیدا ہوگا، پھر اس سبب کے ذریعے ایک مسبب وجود میں آئے گا، اس کو تقدیر معلق کہتے ہیں۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اور یہ دونوں تقدیر ہیں، یہ تقدیر کی گویا کہ قسم ہے، ایک تقدیر مبرم ہے، ایک تقدیر معلق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں دو قسمیں ہے ہی نہیں۔ تقدیر کو اگر اللہ کی طرف پھیر کر دیکھیں تو ہر تقدیر تقدیر مبرم ہے، ہر تقدیر طے ہے، کوئی چیز معلق نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ انسان کے عمل کی وجہ سے بدل جانی ہے، کوئی تقدیر ایسی نہیں ہے کہ انسان کے عمل سے اس کے اندر تبدیلی آنی ہے۔ تقدیر مبرم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں طے ہے، ہر تقدیر تقدیر مبرم ہے اللہ کی طرف اگر اسے نسبت کیا جائے، اور اگر اسی تقدیر کو بندوں کی طرف منسوب کر دیا جائے تو وہ تقدیر تقدیر معلق ہو گئی۔ بس یہ بات ہے، یہ تقدیر کی دو قسم نہیں ہے بلکہ تقدیر کی دو جہتوں کی وجہ سے یہ دو قسم وجود میں آئی، ایک جہت اللہ کی طرف، ایک جہت بندوں کی طرف۔ اللہ کی طرف اگر تقدیر کو پھیر دیا جائے تو تقدیر تقدیر مبرم ہے، بندوں کی طرف اس تقدیر کو پھیر دیا جائے تو وہ تقدیر تقدیر معلق ہے۔ یعنی اللہ کے علم میں وہ چیز طے ہے، ہر چیز طے ہے، مسبب بھی طے ہے، سبب بھی طے ہے، یہ چیز وجود میں آئے گی، ذریعہ یہ بنے گی۔ تو یہ تقدیر مبرم ہے۔ اللہ کی طرف اگر ہم تقدیر کو پھیرتے ہیں، اللہ کی ذات کی طرف دیکھ کر اگر ہم تقدیر کو سمجھتے ہیں تو ہر تقدیر تقدیر مبرم۔ بندوں کی طرف اگر تقدیر کو پھیر کر دیکھتے ہیں تو تقدیر تقدیر معلق ہے۔ کیا مطلب؟ بندوں کی طرف پھیرنے سے وہ تقدیر معلق کیوں ہو گئی؟ معلق اس لیے ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کچھ جزوی اختیارات دیے ہیں، ان جزوی اختیارات کا انسان مثبت استعمال کرتا ہے تو مثبت فیصلے آئیں گے، اور منفی استعمال کرتا ہے تو منفی فیصلے آئیں گے۔ لیکن یہ مثبت راہ اپنائے گا یا منفی راہ اپنائے گا، یہ دونوں بھی اللہ کے علم میں طے ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی جانتے ہیں۔ میں یہاں رک کر ایک بات کی وضاحت کر دوں، چونکہ ہم صاحب ایمان ہیں، تقدیر کی صحیح حقیقت کا انکشاف اس کو آپ طے کر لیں کہ یہ ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ جو تقدیر کی وضاحت کی جا رہی ہے اس سے زیادہ وضاحت پورے قرآن و حدیث کے ذخیرے میں نہیں ملے گی۔ یہ جتنی احادیث شریعت میں جتنے نصوص وارد ہوئے ہیں یہ اس کا خلاصہ عرض کیا جا رہا ہے۔ آپ جتنی بھی آیتیں احادیث اس مضمون کی اٹھا کر دیکھ لیں، یہ خلاصہ ہے کہ جتنی بھی بحثیں اس پر کی گئی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تقدیر کو اللہ کی طرف منسوب کریں گے تو تقدیر مبرم کہلائے گی، تقدیر کو بندے کی طرف منسوب کی جائے گی تو تقدیر معلق کہلائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ جانتے ہیں، اللہ سنتے ہیں، اللہ کے علم میں ساری چیز لکھی ہوئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے۔
دنیا میں اللہ کا نظام یہ ہے کہ ہر چیز سبب کے ذریعے وجود میں آتی ہے، اور انسان کو جزوی اختیارات دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دارالامتحان میں بھیجا ہے کہ انسان اس سبب کو اختیار کرے، اور اس سبب کے ذریعے جو چیز وجود میں آئے، جو مسبب وجود میں آئے، وہ بظاہر انسان کے لیے اطمینان بخش ہوگی، یا انسان کے لیے وہ سزا کا ذریعہ بنے گی یا جزا کا ذریعہ بنے گی، یہ انسان کے جزوی اختیارات کے استعمال کی وجہ سے۔ ایک انسان اگر دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز بھی لکھی ہے، لیکن انسان کو کیا معلوم ہے؟ انسان کو تو وہی کرنا ہے، مومن کو وہی کرنا ہے جو اس کے رب نے بتایا ہے۔ اس کے رب نے کیا بتایا؟ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ اللہ نے بتایا کہ کون ہے جو مصیبتوں کو دور کرتا ہے، کب؟ اذا دعا، جب بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بندہ پکارے گا، اللہ اس کی مصیبت دور کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حکم دیا، تو ہم اس میں پابند ہیں اللہ کے حکم کے، کہ جب پریشانی ہو، مصیبت ہو، تو ہم اللہ کو پکاریں۔ من یجیب المضطر اذا دعا، اللہ خود کہہ رہے ہیں کون پریشانی کو دور کرتا ہے جب بندہ پکارتا ہے۔ ویکشف السوء، اس کی تکلیفوں کو ختم کرتا ہے۔ گویا کہ اللہ نے مقدر میں یہ لکھا ہے کہ انسان پہ پریشانی آئے گی، انسان دعا کرے گا، اور انسان کو اس دعا کے نتیجے میں اس کی تکلیف دور کی جائے گی، تو بندے کے لیے وہ تقدیر معلق ہو گئی، یعنی بندے کے عقل کے دائرے سے۔ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عقل مقرر کیا ہے، متعین کیا ہے، اللہ نے عقل کا دائرہ بنایا ہے۔ انسان کے عقل کا دائرہ محدود ہے، محدود دائرہ ہے، اسی دائرے میں انسان کو سوچنا ہے، اور اس دائرے میں سوچتے ہوئے انسان کو اسباب اختیار کرنے ہیں کہ انسان پریشان ہوگا تو پریشانی میں اپنے رب کو پکارے گا، اور رب کو پکارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرمائیں گے، آزمائشوں سے اس کو نجات دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز انسان کو دنیا کے معاملات میں سمجھ میں نہیں آتی۔ جس حدیث میں یہ بتلایا گیا ہے کہ انسان کی نیک بختی اور بدبختی مقرر کر دی گئی ہے ماں کے پیٹ میں، اسی حدیث میں اس بات کی وضاحت ہے کہ انسان کی روزی مقرر کر دی گئی ہے۔ پھر انسان روزی کے لیے مجاہدے کیوں کرتا ہے؟ کیوں روزی کے لیے کوشش کرتا ہے؟ کیوں روزی کے لیے محنت کرتا ہے؟ یعنی رزق کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں انسان کو تقدیر سمجھ میں آ گئی۔ وہاں تو انسان تقدیر کو سمجھتا ہے تبھی تو کوشش کرتا ہے اور محنت کرتا ہے۔ دین کے معاملے میں، اعمال صالحہ کے اختیار کرنے میں، دین کے مسائل میں تقدیر پہ بحث کرتا ہے۔ بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا کے معاملے میں سمجھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی مقرر کیا ہے، تو آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھتے ہیں، بلکہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، وقت پہ دکان کھولتے ہیں، لوگوں سے معاملات کرتے ہیں، اور اس کے لیے جتنے وسائل کی ضرورت ہے اسے اختیار کرتے ہیں۔ یہی معاملہ دین کا بھی ہے کہ اعمال صالحہ کی طرف آگے بڑھنا ہے اور دعائیں کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ فلاں گناہ کے فلاں اثرات، فلاں گناہ کے فلاں نقصانات ہیں، فلاں گناہ کی وجہ سے اللہ کی طرف سے آفتیں آئیں گی، زحمتیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، اس سے بچنا ہے۔ اس طرح سے انسان دنیا کے معاملات میں بچتا ہے، رزق کو ترقی دینے کے لیے بچتا ہے۔